اور وہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز، غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ امیر، غریب، نیتا، ابھینیتا، سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان کی شان ہی نرالی ہے، ان کی ذات نرالی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز ایک جھوپڑی کے کنارے بیٹھ کر روتے تھے۔ وہ ایک نوجوان باہر سے آیا، وہ جب بھی ادھر سے گزرتا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں یہ روتے کیوں ہیں؟ جب بھی میں ادھر سے نکلتا ہوں، جب بھی گزرتا ہوں، ان کو روتے دیکھتا ہوں۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا مجھے تو پتا نہیں، جاؤ تم ہی پوچھ لو جا کے کیوں روتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب ادھر سے گزر ہوا نا تو حضور خواجہ غریب نواز رو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے۔ وہ لڑکا حضور خواجہ غریب نواز کے پاس گیا اور کہنے لگا، بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں، جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں آپ روتے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، بیٹا جب درد ہوتا ہے نا تو رونا آتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز سے وہ لڑکا کہنے لگا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، تب رونا آتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، لیکن آپ جب بھی میں نکلتا ہوں روتے دیکھتا ہوں، کیوں؟ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب تجھے محبت ہو جائے گی تب تجھے رونا آئے گا۔ وہ کہتا کیا محبت میں، عشق میں بھی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں بالکل، عشق میں بھی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، محبت میں بھی درد ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، پھر رونا آتا ہے۔ کہا اچھا پھر تو مجھے بھی رونا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جا کچھ دن ہمارے ساتھ رہے اور پھر یہاں سے چلا جانا، پھر تجھے بھی رونا آئے گا، پھر تجھے بھی درد ہوگا، تجھے بھی چوٹ لگے گی اور تو بھی روئے گا۔ ارے ہاں، وہ کسی عاشق سے کسی نے کہہ دیا، یار تم روتے رہے تو ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، یہ عشق وشق کچھ نہیں ہوتا، یہ رونا بونا کچھ نہیں آتا، تم صرف ڈھونگی ہو، ڈھونگ کرتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو۔ اس نے کہا یار تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ تو نے عشق کو سمجھا کیا ہے؟ عشق جب ہو جاتا ہے تو بندہ پھر اسے راتوں میں نیند نہیں آتی۔ جسے عشق ہو جاتا ہے، جسے محبت ہو جاتی ہے، پھر بندہ بس اسی کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے، اسے بھوک بھی نہیں آتی، اسے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اسے کہیں رہنا بھی اچھا نہیں لگتا، بس اسی کی یاد آتی ہے۔ تجھے عشق ہو خدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ ہاں ہاں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ساتھ کچھ دن رہ لے اور پھر میں تجھ سے دیکھوں گا، تجھ سے پوچھوں گا، پھر تجھے بھی رونا آئے گا، تو بھی روئے گا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے۔ گیا اپنی ماں کے پاس، کہنے لگا ماں وہ بابا کہتے ہیں کہ کچھ دن میرے ساتھ رہو، اور کچھ دن ساتھ رہو گے تو پھر تمہیں بھی رونا آئے گا۔ ماں مجھے بھی رونا ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ رہنا ہے، دیکھتے ہیں کہ رونا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اس کی ماں نے کہا تو بڑا ضدی ہے، جا ان کے ساتھ اگر رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے رہ لے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس وہ شخص، وہ لڑکا آ کے رہنے لگا۔ اب کھانا بھی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ کھاتا، چلتا بھی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ، لیٹتا بھی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ، ہر وقت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ سفر بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، باتیں بھی سن رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حضور خواجہ غریب نواز سے نصیحت بھی سن رہا ہے۔ اب ایک دن ایسا آیا، کچھ دن رہنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اب تم گھر چلے جاؤ، تم گھر چلے جاؤ، 3 دن کے بعد آنا۔ حضور خواجہ غریب نواز سے اس نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور 3 دن کے بعد آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے رونا آتا ہے۔ اچھا ایک بات ہے نا، آپ کا کوئی عزیز دوست ہو یا جس کے ساتھ آپ زیادہ رہتے ہوں، وہ جب چلا جائے یا آپ اس کے پاس سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تو پھر آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ کو بھی اس کی یاد آئے گی۔ حضور خواجہ غریب نواز سے جب یہ بچھڑا اور اپنے گھر کی طرف گیا، اپنے گھر پہنچا، ابھی تک تو بڑا خوش تھا کہ آج خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا تم گھر چلے جاؤ، ہم جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ رونا کیسے آتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز سے جیسے یہ بچھڑا، الگ ہوا، گھر پہ گیا، گھر گیا، جانے کے بعد
اپنا سامان رکھا, چارپائی پر بیٹھ گیا. ابھی سے خواجہ غریب نواز کی یاد آنے لگی. حضور خواجہ غریب نواز کی یاد آنے لگی. ابھی کیا ہوا, بھوک نہیں لگی, دوپہر میں کھانا نہیں کھایا. ماں آئی, بیٹا بھوک لگی ہے کھانا کھا لے. نہیں ماں مجھے نہیں کھانا. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا, تجھے بھوک نہیں؟ دن میں تو روز آتا تھا کھانا مانگتا تھا, آج تجھے بھوک نہیں؟ اتنا لمبا سفر کر کے آیا, آج تجھے بھوک ہی نہیں لگی؟ راستے میں کچھ کھایا تو نہیں؟ اس نے کہا ماں میں نے کچھ نہیں کھایا, آپ تھوڑی دیر میرے سے الگ ہو جاؤ, مجھے اکیلا چھوڑ دو, مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ جو دوپہر کا ٹائم تھا یہ ڈھلنے لگا. جس طرح سے ٹائم ڈھل رہا تھا اس طریقے سے اسے حضور خواجہ غریب نواز کی یاد ستا رہی تھی. جیسے جیسے ٹائم ڈھل رہا تھا اسے خواجہ کی یاد آ رہی تھی. اب ادھر شام کا ٹائم ہو گیا, شام کا ٹائم ہوا, کھانے کا ٹائم ہوا. ماں کھانا لائی. ماں نے کہا بیٹا اب تو کھانا کھا لو. اس نے کہا ماں مجھے بھوک نہیں ہے. کہا ابھی تو تو نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا, اب شام میں بھی نہیں کھا رہا, کیا معاملہ ہے ابھی؟ کہا ماں مجھے اکیلے چھوڑ دو, خدا کے واسطے مجھے اکیلے چھوڑ دو, مجھے اکیلا رہنا ہے. کہا کوئی بات نہیں. ماں چلی گئی. ماں بے چین ہو گئی, میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ وہ تو ان کے پاس گیا تھا, وہاں سے آنے کے بعد کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ ماں آئی, پیار سے پوچھا بیٹا کیا کسی سے کوئی بات چیت ہو گئی, کیا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا؟ نہیں ماں مجھ سے کچھ بھی کسی کی بات نہیں ہوئی, کسی کا جھگڑا نہیں ہوا, آپ پریشان نہ ہو, مجھے اکیلا چھوڑ دو. ماں نے کہا ٹھیک ہے. ماں چلی گئی. اب یہ لڑکا خواجہ غریب نواز کی یاد آ رہی ہے, بہت تیزی کے ساتھ یاد آ رہی ہے. دوپہر بھی کھانا نہیں کھایا, شام میں کھانا نہیں کھایا. اب شام کے ٹائم میں چھت پہ نکل گیا, چھت پہ ٹہلنے لگا, گھومنے لگا. اب یاد ستا رہی تھی خواجہ غریب نواز کی, یاد ستا رہی تھی. ماں اوپر آئی چھت پر, رات کافی ہو گئی تھی. کہنے لگی بیٹا تجھے کیا ہوا, تو مجھے بتا, میں تیری ماں ہوں, اگر مجھے بتائے گا تو میں تیری کچھ مدد کر سکتی ہوں, بتا تو صحیح کیا ہوا. کہنے لگا ماں مجھے خواجہ غریب نواز کی یاد آتی ہے, مجھے خواجہ غریب نواز کی یاد ستا رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ رونا کیسے آتا ہے, انہوں نے کہا تھا جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے, جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر رونا آتا ہے. ماں مجھے بھی خواجہ سے عشق ہو گیا ہے, مجھے بھی خواجہ سے محبت ہو گئی ہے, اسی وجہ سے مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, مجھے یہاں رہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا. ماں میں خواجہ کے پاس جانا چاہتا ہوں, میں غریب نواز کے پاس جانا چاہتا ہوں. ماں لیکن انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 3 دن سے پہلے نہیں آنا. ماں انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا, اگر 3 دن میں یہاں رکا نا میں مر جاؤں گا. ماں میری اتنی مدد کر دو, میری ایک آرزو ہے پوری کر دو, تمنا ہے کہ جاؤ خواجہ غریب نواز کے پاس چلی جاؤ, اور خواجہ غریب نواز کے پاس جانے کے بعد کہنا ان کا عاشق تڑپ رہا ہے, ان کا عاشق اکیلے مر جائے گا, خواجہ غریب نواز سے اجازت لے لو کہ میں وہاں چلا جاؤں. کہنا میرا بیٹا یہاں آنا چاہتا ہے, آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, اجازت دے دیجئے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. ماں دوڑتی ہوئی خواجہ غریب نواز کے پاس گئی. جانے کے بعد خواجہ غریب نواز کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے, اے خواجہ غریب نواز آپ سے میری ایک بنتی ہے, ایک ماں کی آرزو ہے, تمنا ہے, پوری کر دو. حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ. وہ کہنے لگی میرا بیٹا آپ کا بڑا دیوانہ ہو گیا ہے, آپ کی یادوں میں اس نے کھانا بھی نہیں کھایا, اسے نیند بھی نہیں آئی. آپ اسے اتنا کرم کرو کہ ایک بار بلا لو اپنے پاس, وہ آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہے. حضور خواجہ غریب نواز نے کہا اچھا جاؤ اس سے کہو ابھی 2 دن باقی ہیں, ابھی تو 1 دن ہوا ہے. خواجہ غریب نواز نے بھی کہا ہوگا ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. 2 دن باقی ہیں, ابھی 3 دن نہیں ہوئے, تو 1 دن ہوا ہے, ابھی 2 دن باقی ہیں. اس کی ماں واپس آئی, کہنے کی بیٹا وہ نہیں بلا رہے, وہ نہیں بلا رہے, کہنا ابھی 2 دن رکنا ہے. اس نے کہا ماں اگر 2 دن میں یہاں رک گیا تو میرا جنازہ جائے گا, میں مر جاؤں گا. ماں مجھے ان کی یاد بڑی آ رہی ہے, بڑی یاد ستا رہی ہے, اب تو بس میرا جنازہ جائے گا, میں نہیں جاؤں گا. ماں اتنا کرم کر دے, ایک بار ان کے پاس ضرور چلی جا, ایک بار ان کے پاس جا, وہ بڑے رحم دل ہیں, تیری بات کو مان لیں گے. ایک بار جا کے کہہ دے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا, اگر 2 دن گھر پہ رکے گا تو مر جائے گا, ان کا عاشق دم توڑ دے گا. حضور خواجہ غریب نواز کے پاس دوڑتی ہوئی آئی. ماں نے کہا اے خواجہ غریب نواز اگر اب نہ بلایا آپ نے میرے بیٹے کو تو وہ مر جائے گا,
وہ तुम्हारी याद में मर जाएगा। आप मेरे बेटे को, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा जिंदा रहे, सलामत रहे, हाथ जोड़कर आपसे कहती हूं कि मेरे बेटे को बुला लो, हाथ जोड़कर मेरी लाज रख लो। मैं अपने बेटे को मरते हुए देखना नहीं चाहती। मैं अपने बेटे से बड़ा प्यार करती हूं। वो आपका आशिक हो गया है, आपका दीवाना हो गया है। आप उसे बुला लो, एक बार बुला लो। वो यहां आएगा, उससे एनर्जी मिलेगी। यहां आएगा तो आपका आशिक है, आपको देखकर, और वो उसको सुकून आ जाएगा, उसे सुकून आ जाएगा। मेरी इतनी सी तमन्ना है, मेरी इतनी सी आरज़ू है, पूरी कर दो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, जाओ उसको कह देना कि उसके पीर उसे बुला रहे हैं। हाँ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना फरमाया, मां दौड़ती हुई आई, कहने लगी बेटा तेरी तमन्ना पूरी हो गई। वो मान गए, वो तुझे बुला रहे हैं। इसने सुना तो एक नई एनर्जी इसके अंदर पैदा हुई। जल्दी से उठा और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ दौड़ लगा दी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज लोगों को दर्स दे रहे थे, बता रहे थे लोगों को। ये जाके दरवाजे पर खड़ा हुआ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को देखने लगा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इसे देखने लगे, ये ख्वाजा गरीब नवाज को देखने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने इसे बुलाया, ये ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया और जाने के बाद कदमों में गिर गया। आंसू निकलने लगे, इतनी तेजी के साथ रोया कि दिल से आवाज निकली, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तहसीन जिलानी साहब के बयानात को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।